بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم، آپ کا جو سوال ہے کہ ایک گھر میں اگر قربانی ہو رہی ہے ایک بکرے کی، تو کیا قربانی کرنے والے کو اپنے ناخن اور بال کاٹنے سے رکنا چاہیے یا تمام گھر والوں کو اس سے رکنا چاہیے؟ اس کا ذرا مسئلہ واضح کر دیں۔ تو اس تعلق سے عرض یہ ہے کہ شیخ عبدالعزیز ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کا اس سلسلے میں فتویٰ ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص قربانی کرنا چاہے اور چاند نظر آئے یا ذی الحجہ کے 30 دن پورے ہونے کی بنا پر ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو جائے، تو قربانی ذبح کرنے تک اس کے لیے اپنے بال اور ناخن یا چمڑے وغیرہ سے کچھ کاٹنا حرام ہے۔ اس کی دلیل انہوں نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث دی ہے جس میں وہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم ذی الحجہ کا چاند دیکھ لو، اور ایک دوسری روایت کے الفاظ ہیں کہ جب عشر ذی الحجہ شروع ہو جائے اور تم میں سے کوئی قربانی کرنا چاہے تو وہ اپنے بال اور ناخن نہ کٹوائے۔ یہ حدیث مسند احمد اور صحیح مسلم میں ہے۔ اور ایک اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو قربانی کرنے تک اپنے بال اور ناخن نہ کٹوائے۔ اور ایک روایت میں یوں ہے کہ تو وہ شخص اپنے بال اور جلد میں سے کچھ بھی نہ لے، یعنی نہ کٹوائے۔ اور جب کوئی شخص 10 ذی الحجہ کے دوران، مثلاً اس سے پہلے اس کی نیت نہیں تھی، چاند نکل آیا، ذی الحجہ شروع ہو گیا، اب اسی دوران 2 تاریخ، 4 تاریخ، 5 تاریخ یا 6 تاریخ مثال کے طور پر اس کے دوران قربانی کرنے کی نیت اس کی ہوئی، تو اسے اپنی نیت کے وقت سے ہی بال اور ناخن کٹوانے سے رک جانا چاہیے۔ اور اس نے قربانی کرنے کی نیت سے قبل جو کچھ کاٹا ہے اس کا کوئی گناہ اس کو نہیں ہوگا۔ مثلاً 10ویں ذی الحجہ کے اندر پہلے نیت نہیں تھی، لیکن 5 تاریخ کو، 4 تاریخ کو، 3 تاریخ یا کسی بھی دن 10 تاریخ سے پہلے اس کی نیت ہوئی کہ میں قربانی کروں گا۔ پہلے اس کو طاقت نہیں تھی، اب اس بیچ میں اس نے اپنے ناخن بھی کاٹ لیے تھے، بال بھی کاٹ لیے تھے، مونچھیں بھی چھوٹی کر لی تھیں، تو فرماتے ہیں کہ اس کا کوئی اثر اس کے اوپر نہیں ہوگا، اسی وقت سے وہ اپنے ناخن، اپنے بال، اپنے جلد وغیرہ کاٹنے سے رک جائے۔ اور یہ حکم، یعنی یہ جو بال اور ناخن وغیرہ نہ کٹوانے کا جو حکم ہے، یہ صرف قربانی کرنے والے کے ساتھ خاص ہے، اور جس کی جانب سے قربانی کی جا رہی ہے وہ اس سے تعلق نہیں رکھتا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی قربانی کرنے کا ارادہ کرے، یعنی جب وہ ارادہ کرے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ جس کی جانب سے قربانی کی جا رہی ہو، اور اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل و عیال کی جانب سے قربانی کیا کرتے تھے جیسا کہ حدیث میں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہیں منقول نہیں ہے کہ آپ نے انہیں بال وغیرہ کٹوانے سے منع فرمایا ہو۔ مثال کے طور پہ ایک بکرا آپ ذبح کر رہے ہیں اپنی طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے، تو آپ اپنی طرف سے کر رہے ہیں تو آپ رک جائیں، لیکن گھر والے اگر وہ کاٹ لے رہے ہیں تو کوئی ان کے اوپر گناہ نہیں ہے۔ تو اس بنا پر قربانی کرنے والے کے اہل و عیال کے لیے 10 ذی الحجہ کے دوران بال، ناخن وغیرہ کٹوانے جائز ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور جب قربانی کرنے کا ارادہ رکھنے والا اس ذی الحجہ کی 10 تاریخوں میں اپنے بال، ناخن یا اپنے چمڑے سے کچھ کاٹ لے، تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے اور آئندہ وہ ایسا کام نہ کرے، اور اس کے اوپر کوئی کفارہ نہیں ہوگا، اور نہ ہی یہ کہ اس کے لیے قربانی کرنے میں کوئی رکاوٹ ہوگی، جیسا کہ بعض لوگوں کا گمان ہے کہ اگر کاٹ لیا تو کوئی رکاوٹ ہے، ایسا کچھ بھی نہیں، اس سے قربانی میں ممانعت پیدا نہیں ہوتی ہے۔ اور اگر
کسی شخص نے بھول کر یا نادانی میں جہالت میں بال وغیرہ کٹوا لیے یا اس کے بال بغیر قصد ارادہ گر گئے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، اور اگر اسے اتارنے کی ضرورت پیش آئے اسے تو اسے کاٹنے میں کوئی گناہ اور حرج بھی نہیں ہوگا۔ مثلا کسی کا ناخن ٹوٹ جائے اور اسے ٹوٹا ہوا ناخن تکلیف دیتا ہو تو اس کے لیے کاٹنا جائز ہے۔ اسی طرح اگر اس کے بال آنکھوں میں پڑنے لگیں تو اس کے لیے اپنے بالوں کو اس حد تک کٹوانا کہ آنکھوں میں نہ آئیں زائل کرنا جائز ہے، یا اسے کسی زخم کے علاج کے لیے بال کٹوانے کی ضرورت ہو، سر میں چوٹ لگ گئی، پھٹ گیا، پھوڑا ہو گیا، کچھ بھی، تو اس کے لیے ایسا کرنا جائز ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔